السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بات کریں گے سورہ یاسین کی کہ اس کا آپ کے فوت ہونے والوں سے کیا کنیکشن ہے، اس کا آپ کی بخشش سے کیا کنیکشن ہے، اور اس کا جنت سے کیا کنیکشن ہے، اور سورہ یاسین کے پڑھنے والے کے ثواب کے متعلق بات کریں گے۔ آغاز کرتے ہیں حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ بقرہ قرآن پاک کی رفعت ہے، اس کی بلندی ہے، اور اس کی ہر آیت کے ساتھ 80 ملائکہ نازل ہوئے، اور اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یعنی کہ آیت الکرسی اس کو عرش کے نیچے سے نکال کر اس سورت کے ساتھ ملایا گیا ہے۔ اور سورہ یاسین یہ قرآن کا دل ہے، جو اسے اللہ کی رضا اور آخرت کی بہتری کے لیے پڑھے گا اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ اس روایت کو امام احمد نے مسند امام احمد میں روایت کیا ہے۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات میں حدیث نمبر ہے 20,322، جو مسند امام احمد کی جلد نمبر 7 صفحہ 286 پر بیان کی جاتی ہے۔ تو جہاں سورہ یاسین کی بات ہے تو وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کی تلاوت کرنا اور آخرت کی بہتری کے لیے اسے پڑھنا، اور اس کو جب آپ پڑھیں تو اس کی آیات کے ترجمے کو بھی پڑھیں، اور ترجمے پڑھنے سے آپ کو کیا ہوگا، آپ کو پتہ چلے گا کہ رب تعالیٰ کیا بات کر رہا ہے، کیا فرما رہا ہے، کیا احکامات ہیں، کن چیزوں کے بارے میں ہمیں بتا رہا ہے، ہماری ہدایت کے لیے سورہ مبارکہ میں کیا کیا موتی چھپے ہوئے ہیں۔ جہاں ہمارے سب سے بڑے دشمن یعنی شیطان کی نشاندہی ہو رہی ہے، وہاں ہدایت پر آنے کے لیے کیا احکامات ہیں۔ اسی طرح حضرت جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک روایت آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی رات میں اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین پڑھی اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ اس روایت کو الاحسان میں بالترتیب صحیح ابن حبان کتاب الصلاۃ فصل فی قیام اللیل کے تحت حدیث نمبر 2565 کے تحت جلد 4 صفحہ 121 پر بیان کیا گیا ہے۔ اچھا، مزید برآں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو روایت ہے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت حضرت معقل بن یسار سے آتی ہے حضرت سورہ یاسین کے متعلق، پر اس سے یہ بتانے سے پہلے میں آپ کو حضرت جندب والی جو روایت میں نے آپ سے بھی ذکر کی ہے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قرأ یاسین فی لیلۃ ابتغاء وجہ اللہ غفر لہ، کہ جس نے اللہ کی خوشنودی کے لیے سورہ یاسین ایک رات میں مکمل تلاوت کی اسے بخش دیا جائے گا۔ اس روایت کو امام دارمی نے بھی روایت کیا ہے سنن میں، کتاب فضائل القرآن میں باب فی فضل سورہ یاسین کے حدیث 3415، پھر صحیح ابن حبان میں حدیث 2574 کے تحت امام طبرانی نے اسی روایت کو حضرت جندب کے بجائے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، اور اسے پھر وہ حدیث المعجم الاوسط میں لاتے ہیں۔ میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا کہ امام طبرانی نے المعجم الکبیر بھی کمپائل کیا، المعجم الاوسط جو درمیانی ہے، اور المعجم الصغیر جو ان تینوں میں سب سے چھوٹی کمپلیشن ہے۔ تو المعجم الاوسط میں حدیث 3509، اور پھر امام بیہقی نے اسے شعب الایمان میں حدیث 2464 کے تحت، اور امام منذری نے ترغیب و ترہیب حدیث 2264 کے تحت۔ تو جہاں آپ کو حدیثوں کا علم مل رہا ہے، صحابہ کا علم مل رہا ہے، اور اسی طرح آپ کو حدیث کے متن کے بارے میں پتہ چل رہا ہے، اسی طرح آپ کو حدیث کی کتب کے بارے میں اور ائمہ حدیث کے بارے میں بھی پتہ چل رہا ہے۔ اس لیے میں آپ کو ایک طویل لسٹ دیتا ہوں، جس سے پہلے بھی میں نے آپ سے ذکر کیا ہے، آپ کے علم کے اضافے کے لیے میں مختصراً 2 منٹ کی بات کر کے چلا جاؤں، لیکن مقصد اس چینل کا یہ نہیں ہے کہ آپ کو بس 2 منٹ میں بات کی اور فارغ ہو گئے۔ مقصد ہے علم آپ تک پہنچانا۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو ان میں سے بہت سارے ائمہ کے نام سے واقف نہیں ہوں گے یا ان کی کتب سے واقف نہیں ہوں گے؟ تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ تک اس علم کو بھی پہنچایا جائے تاکہ یہ علم سے بھی آپ کی اجنبیت ختم کی جائے۔ اچھا، اسی طرح میں آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت تو میں نے آپ سے ذکر کی کہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، اور جو اسے اللہ کی رضا اور آخرت کی بہتری کے لیے پڑھے گا اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔
اسی طرح حضرت معقل بن یسار بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقرأوا یاسین، یاسین کو پڑھا کرو علی موتاکم، اپنے مردوں کے پاس سورہ یاسین کو پڑھا کرو۔ اور اس روایت کو حضرت امام ابی داؤد نے روایت کیا ہے، صحاح ستہ کی روایت ہے، کتاب الجنائز میں باب القراءۃ عند المیت حدیث 3121۔ پھر اسی طرح ابن ماجہ میں حدیث آتی ہے، سنن کتاب الجنائز میں باب ما جاء من یقال عند المریض اذا حضر حدیث 1448۔ پھر امام نسائی نے اسے السنن الکبریٰ، سنن النسائی آپ کی ایک کتاب ہے حدیث کی، اور ایک سنن الکبریٰ جو زیادہ بڑی تفصیل سے حدیث کی کتابیں اس میں درج ہیں، اس میں حدیث 10913۔ اور پھر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے بھی اسے روایت کیا ہے حدیث نمبر 2329 کے تحت، اور امام حاکم نے اسے المستدرک میں روایت کیا حدیث 2047 کے تحت، اور امام ابن ابی شیبہ نے اسے المصنف میں روایت کیا ہے حدیث نمبر 10853۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر آپ نمبروں سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کہیں 20,000 نمبر آ رہا ہے، یعنی اتنی زیادہ مرویات بھی حدیث کی موجود ہیں کہ 40,000 حدیثیں جمع ہیں ایک ہی کتب حدیث میں، کہیں 10,000 سے زائد ہیں۔ تو اسی طرح بہت بڑے بڑے حدیث کی کتابوں کے ذخائر بھی موجود ہیں۔ اچھا، اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک ہر چیز کا ایک دل ہے، اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے، اور جو ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھے گا اس کے لیے 10 مرتبہ قرآن پڑھنے کا ثواب لکھ دیا جائے گا۔ یہ نہیں کہ آپ ایک دفعہ پڑھ کے کہتے پھر لوگوں کو میں نے تو آج 10 قرآن پڑھ لیے، نہیں، ثواب کی اعتبار سے کہا جا رہا ہے۔ سنن ترمذی میں کتاب فضائل القرآن میں باب ما جاء فی فضل سورہ یاسین میں حدیث نمبر 2896 کے تحت یہ روایت آتی ہے۔ اچھا، اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک جو روایت آتی ہے، جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ ان لکل شیء قلبا وقلب القرآن یاسین، کہ ہر شے کا ایک دل ہوتا ہے۔ دل یعنی ہر شے کے ایک دھڑکن ہوتی ہے، ایک اس کا قلب ہوتا ہے، ایک اس کا مرکز ہوتا ہے۔ وہ مرکزیت آپ کو یہاں سورہ یاسین میں نظر آئے گی، یا قرآن کی ایک جامعیت آپ کو سورہ یاسین میں نظر آئے گی، قرآن کی ایک دھڑکن آپ کو سورہ یاسین میں نظر آئے گی۔ اس لیے فرمایا وَمَنْ قَرَأَ يَاسِينَ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِقِرَاءَتِهَا قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ 10 مرات، کہ جس نے سورہ یاسین پڑھی اللہ اس کے لیے 10 مرتبہ قرآن پڑھنے کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ تو یہ روایت جو ہے جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا، ایک تو جامع الترمذی میں آتی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ امام دارمی نے بھی اسے سنن میں روایت کیا ہے حدیث 3416۔ پھر امام عبد الرزاق اسے المصنف میں روایت کرتے ہیں حدیث 6009، اور اسی طرح امام بیہقی شعب الایمان میں حدیث 2460 کے تحت، اور امام المنذری جو ہے الترغیب و ترہیب میں سے روایت کرتے ہیں حدیث 2263 کے تحت۔ اچھا، اسی طرح ایک اور روایت بھی میں آپ سے ذکر کرتا چلوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت آتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قرأ سورۃ یاسین فی لیلۃ الجمعہ غفر لہ، کہ جس نے سورہ یاسین کو جمعے کی رات، اب جمعے کی رات کیا ہوگی، یعنی آپ نے سارا دن جمعرات کا گزارا، اب جو رات آئے گی نا جمعرات کو مغرب کے بعد، وہ جمعے کی رات ہوگی، اگلے دن آپ نے جمعہ پڑھنا ہے۔ تو جس نے تھرسڈے نائٹ، انگریزی میں سمجھ لیں جو تھرسڈے نائٹ جس نے سورہ یاسین کی تلاوت کی، سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسے بخش دیا جاتا ہے۔ اچھا، اس روایت کو امام منذری نے الترغیب و ترہیب میں روایت کیا حدیث 1100، یعنی حدیث نمبر ہے 1100۔ تو اب آپ اس سے اندازہ کریں، یہ چند احادیث مبارکہ جو ہیں یہ ہمیں بہت کھول کھول کر یہ بات بتاتی ہیں کہ سورہ یاسین کی کیا فضیلت ہے، اور یہ کتنی امپورٹنٹ سورہ مبارکہ ہے۔ دن میں ایک دفعہ پڑھنے، رات کو پڑھنے سونے سے قبل، لیکن مقصد اللہ کی رضا ہو اور آخرت میں کامیابی ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالی انشاءاللہ آسانیاں فرمائے گا۔
تو اب یہ ہدایت کا سامان ہے نا، صرف یہ نہیں کہ صرف ہم نے مردوں پر پڑھنا ہے، جنازوں پر پڑھنا ہے، قبروں پہ پڑھنا ہے، وہاں بھی پڑھنا ہے جہاں میں نے آپ سے کہا نا، وہ پڑھنے کی بھی میں نے آپ کے ساتھ روایتیں شیئر کی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہم بحیثیت ابھی جو عمل کرنے کے لیے زندہ ہیں، ہمارے لیے بھی اس میں مشعل راہ ہے، اس میں ہمارے لیے بھی ہدایت ہے، تو ہم نے اپنے لیے بھی پڑھنا ہے اور اس کو پڑھ کے پھر اس کو سمجھنا ہے کہ اس میں میرا رب مجھ سے کہتا کیا ہے، میرے رب کا پیغام کیا ہے اس میں۔ اور سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سورہ یاسین کی ابتدائی آیات، کیا اس کی ایک بڑی زبردست فضیلت بھی بیان ہوئی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بے تفصیل سے دیکھا تھا کہ جب آپ کفار مکہ نے آپ کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا تھا کہ آپ کو شہید کر دیں، یہ وہ رات ہے جس رات آپ نے مدینۃ المنورہ کے لیے ہجرت فرمانی تھی، تو اس رات بھی آپ نے سورہ یاسین پڑھتے ہوئے آپ اپنے گھر سے نکلے، اور وہ کھڑے تھے اپنی تلواریں لے کے، اور انہیں خبر بھی نہ ہوئی کہ میرے مدنی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے درمیان میں سے ہوتے ہوئے ان کے سروں پہ خاک ڈالتے ہوئے چلے گئے، آپ تشریف فرما گئے، اور وہ وہیں کھڑے رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک ایسا ڈائمنشن کریٹ کر دیا کہ اس ڈائمنشن میں انہیں اپنے ڈائمنشن سے باہر نظر کچھ نہیں آتا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ دیکھنے سے قاصر تھے۔ وہ کھڑے تھے پر وہ کھڑے نہیں تھے اس دنیا میں، وہ کہیں اور ہی کھڑے تھے، انہیں خبر ہی نہ ہوئی کہ ان کے ساتھ ہوا کیا، یہاں تک کہ جب انہیں ہوش آیا تو پھر پریشان بھاگتے پھرے کہ اب دیکھیں تو صحیح ہوا کیا ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر مبارک میں دیکھا تو وہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پایا۔ وہ بڑی تفصیل سے ہم اسے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابواب میں دیکھ چکے ہیں، یعنی دشمن سے حفاظت کے لیے بھی اس سورہ مبارکہ جو ہے یہ بڑی مؤثر ہے، بڑی تاثیر والی سورہ مبارکہ ہے۔ اس کو اپنے معمولات میں شامل کریں، اللہ سبحانہ و تعالی آسانیاں فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔